جواب واعظ چابک زباں میں فیض ہمیں یہی بہت ہے جو دو حرف سادہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں آج کی اپنی آڈیو بک کی مزید حماقتیں از شفیق الرحمن، اور ان کا افسانہ ہے شیطان، اینک اور موسم بہار۔ بہار آ گئی، ولایتی سینٹ مہکے، کمپنی باغ میں نئی نئی کونپلیں پھوٹیں، پش مردہ چہروں پر میک اپ سے تازگی آ گئی، مسرت و شادمانی کی لہر سول لائنز کے گوشے گوشے میں دوڑ گئی، سڑکوں پر پیراشوٹ کے کپڑے کے رنگین ملبوس دکھائی دینے لگے۔ جب قدرت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ انگڑائی لے کر اٹھی تو شیطان کی اینک کھو گئی۔ شیطان کی اینک ایسی ویسی اینک نہیں جسے ہر اینک ساز مہیا کر سکے۔ ان کی اینک کے شیشوں کے افقی رخ میں بھی کئی نمبر ہیں اور عمودی رخ میں بھی، چنانچہ کچھ شمال شمال مشرق اور جنوب مغرب جنوب کی قسم کے شیشے ہیں۔ ایسی پیچیدہ اینک کا جلد ملنا محال تھا، لہٰذا شیطان بغیر اینک کے دکھائی دیے جانے لگے۔ جج صاحب نے ولایت جانے کا ارادہ ظاہر کیا، سب متعجب ہوئے سوائے شیطان کے۔ شیطان کا خیال تھا کہ لوگ بڑی تیزی سے ولایت جا رہے ہیں، ان دنوں تو یہ رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ کسی کے ولایت جانے پر ذرا حیرت نہیں ہوتی، حیرت ہوتی ہے تو اس بات پر کہ فلاں شخص اب تک ولایت کیوں نہیں گیا۔ ان کا اندازہ تھا کہ ہر شخص اللہ کو پیارا ہونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ ولایت ضرور ہو آئے گا۔ ویسے جج صاحب جانے نہ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، فکر تھا تو رضیہ کا، اگر وہ ساتھ چلی گئی تو بہت برا ہوگا۔ شیطان کا تو بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ وہ رضیہ پر دوبارہ فریفتہ ہوئے تھے۔ ہوا یوں کہ وہ تقریباً 2 سال تک رضیہ سے نہ مل سکے۔ جب وہ باہر سے آتے تو جج صاحب کا کنبہ کہیں چلا جاتا، جب کنبہ آتا تو شیطان کہیں ادھر ادھر ہوتے۔ پورے 2 سال بعد وہ چائے پر رضیہ سے ملے۔ میں نے دونوں کا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ جج صاحب کے ہمراہ ولایت جا رہی ہے۔ بڑی رسمی قسم کی گفتگو ہوئی۔ شیطان نے پوچھا، آپ کے مشغلے کیا ہیں؟ آپ کے محبوب ایکٹر اور پسندیدہ مصنفین کون کون سے ہیں؟ روس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ شام کو کیا کیا کرتی ہیں؟ BA میں آپ کے مضامین کیا تھے؟ آپ کو شلوار پسند ہے یا غرارہ؟ آلڈس ہکسلے اور جیمز جوائس کی کون کون سی کتابیں آپ نے نہیں پڑھیں؟ اگلے دن شیطان نے بیان دیا کہ جمعے کی سہ پہر کو 4:55 سے وہ رضیہ پر نئے سرے سے عاشق ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت اس قدر مخدوش تھی کہ میں سچ مچ ان کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ میں دستبردار کیوں ہوا؟ شاید یہ قربانی کا جذبہ تھا، جذبہ ترحم تھا، یا وہ لا فانی فوق البشر آسمانی جذبہ جو انسان کے دل میں کبھی کبھی آتا ہے، جو روح کو لامتناہی وسعتوں میں لے جاتا ہے، جو انسان کو فرشتوں میں لا کھڑا کرتا ہے، جذبہ جو وغیرہ وغیرہ۔ دستبردار ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ مجھے یقین تھا کہ چاہے شیطان کچھ کر لیں، رضیہ ان کی جانب کبھی ملتفت نہ ہوگی، بنے گا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ شیطان تو عاشق ہو گئے لیکن رضیہ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا، بلکہ کوئی عام اثر بھی نہیں ہوا۔ ویسے رضیہ کا رویہ ہم سب کے متعلق عجیب مولویانہ سا تھا، اسے نہ کسی سے محبت ہوتی تھی نہ نفرت۔ شیطان نے مجھے فون کیا اور چائے پر ایک کیفے میں بلایا، پوچھا اور کون ہوگا؟ بولے یوں ہی ایک آدھ واقف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں کیفے کے دروازے میں داخل ہوا تو یک بیک بلیوں کی چیخیں، کتوں کے رونے کی آوازیں، مرغیوں کی فریادیں ملی جلی سنائی دیں۔ معلوم ہوا کہ آرکیسٹرا کوئی انگریزی دھن بجا رہا ہے۔ شیطان کو ڈھونڈنا مصیبت ہو گئی، جدھر دیکھتا ہوں اجنبی چہرے نظر آتے ہیں۔ آخر انہوں نے خود آواز دی۔ اینک کے بغیر وہ واقعی اجنبی معلوم ہو رہے تھے۔ دراصل اینک ان کے چہرے کا جزو بن چکی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے ان کو اینک کے بغیر بھی دیکھا ہو، شاید ایام طفلی میں بھی وہ اینک لگاتے ہوں گے۔ پوچھا کہ وہ واقف کہاں ہے؟
انہوں نے اشارے سے بتایا کہ ایک تو میں ہوں اور یہ 3 وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے دیکھا کہ 3 بالکل ایک جیسی اینکیں مجھے دیکھ رہی ہیں، بالکل ایک جیسی شبیہیں تھیں۔ پہلے تو خیال ہوا کہ کہیں ایک چہرے کا عکس مختلف آئینوں میں تو نہیں پڑ رہا۔ شیطان نے تعارف کرایا، یہ کریمہ ہیں، یہ رحیمہ ہیں اور یہ سفینہ۔ میرے لیے وہ تینوں بالکل ایک سی تھیں۔ سب سے پہلے نظر اینکوں پر جاتی جو ایک سی تھیں۔ اینکوں کے عقب میں جو تھوڑے بہت خد و خال دکھائی دیتے وہ بھی ایک جیسے تھے، باوجود انتہائی کوشش کے میں ان میں تمیز نہ کر سکا۔ بار بار ایک ہی لڑکی کے سامنے کیک سرکاتا رہا اور اپنی طرف سے یہی سمجھتا رہا کہ تشتری تینوں کو پیش کی تھی۔ ایک لڑکی کو مس نرینہ بھی کہہ گیا، جس پر شیطان نے دوبارہ ان کے نام لیے۔ مجھے صرف کریمہ یاد رہا، شاید کریمہ ببخشائے برحال ماں کی وجہ سے۔ کریمہ تینوں میں کم معمولی تھی، ویسے وہ حسین ہوتے ہوتے بال بال بچ گئی تھی۔ آخر میں نے ہمت کی اور تینوں کو مس کریمہ اور سفینہ وغیرہ کہہ کر مخاطب کیا اور بتایا کہ مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شیطان نے لفظ مس کئی دفعہ دہرایا اور بولے، جانتے ہو دنیا میں عورت یا تو ہٹ ہوتی ہے یا پھر مس۔ چائے کے بعد شیطان انہیں چھوڑنے چلے گئے اور میں وہیں بیٹھا ان کے نام یاد کرتا رہا۔ دفعتاً کوئی شخص زور زور سے نمکین پانی کے غرارے کرنے لگا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، ریڈیو پر پکا گانا ہو رہا تھا۔ شیطان نے واپس آ کر کہا، اب تمہارے ذمہ 3 لڑکیاں ادھار ہیں۔ انہوں نے میری رائے طلب کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ معنق لڑکیوں سے آج تک میرا واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اس صورت میں جب کہ شیطان کی معنق کزن کسی کالج میں استانی ہے، البتہ ایک شعر میں نے کہیں سنا تھا، اگرچہ اینکوں سے فرق کچھ اتنا نہیں پڑتا، اگرچہ اینکوں سے فرق کچھ اتنا نہیں پڑتا، معنق لڑکیوں پر لوگ عاشق کم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ اینک لڑکی کا زیور ہے، اینک کو مقوی حسن کا درجہ دیا گیا ہے، کئی چہرے تو اینک کے بغیر اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ چہرے نہیں تھے، دراصل وہ چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف کالجوں میں پڑھتی ہیں، مہینے میں 15 دن ہاسٹلوں میں رہتی ہیں اور 15 دن گھر۔ ان سے واقفیت بھی خوب ہوئی۔ موسم بہار کی آمد پر ابھی شیطان کی اینک کو گم ہوئے چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ انہوں نے سینما میں اپنی ان کزن کو دیکھا جو استانی ہیں۔ وہ ایک گوشے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھیں۔ یہ ان کے پیچھے جا بیٹھے، پہلے گلا صاف کیا، کھنگارے، پھر ایک ترقی پسند سا شعر پڑھا، مگر وہ خاموش رہیں۔ شیطان نے اینک کے شیشے صاف کرنے کا مشورہ دیا کہ میلے ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی چپ رہیں۔ یہ شکایتیں کرنے لگے کہ مہینے ہو جاتے ہیں اور تم نہیں ملتی، ہم بلاتے ہیں تو انکار ہو جاتا ہے، خود اکیلی سنیما آ جاتی ہو، مہینے کی پہلی تاریخیں ہیں، تمہیں تنخواہ تو ملی ہوگی، دیکھیں تمہارا بٹوا۔ جب شیطان نے بٹوے پر ہاتھ ڈالا تو چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ آس پاس کے لوگ دیکھنے لگے۔ آخر فتح شیطان کی رہی اور انہوں نے بٹوا چھین لیا۔ اب جو قریب سے انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور تھیں۔ بڑے شرمندہ ہوئے، جو معافیاں مانگنی شروع کی تو انہیں فلم بھی نہ دیکھنے دی۔ پکچر ختم ہوئی تو انہیں گھر چھوڑنے گئے اور دوستی ہو گئی۔ یہ تھی کریمہ، جس کی بائیں آنکھ پر شیطان بری طرح فریفتہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اکثر شیطان کی دائیں طرف بیٹھتیں اور وہاں سے بائیں آنکھ مقابلتاً قریب ہوتی۔ ایک روز شیطان کافی ہاؤس میں تھے کہ دروازہ کھلا۔ کریمہ آئی اور شیطان کے سامنے سے ہوتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ انہیں بہت برا لگا۔ یہ اٹھے اور اسی طرح تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے سامنے جا بیٹھے۔ اوپر کچھ اندھیرا سا تھا۔ انہوں نے خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ لڑکیوں کو آداب بالکل نہیں آتے۔ اگر باتیں کرنا نہیں چاہتی تھیں تو کم از کم ہیلو ہی کہہ دیتیں، اس طرح تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔
جب اچھی طرح خفا ہو چکے تو معلوم ہوا کہ یہ کریمہ نہیں تھی، کوئی اور معنق لڑکی تھی۔ شیطان نے بڑی خوشامدیں کیں، بات بات پر ہی کرتے رہے، بالائی اور کافی منگائی۔ یہ رحیمہ تھی۔ تیسری لڑکی سفینہ خود کنارے آ لگی اور ایک دن کریمہ اور رحیمہ کے ہمراہ چڑیا گھر میں مل گئی۔ تو سارا قصور تمہاری گمشدہ اینک کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور موسم بہار کا بھی، وہ بولے۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو تب تک ملتوی کر دیں جب تک ان کی نئی اینک نہیں آتی۔ اینکیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، موسم بہار بہت دیر میں آتا ہے، وہ آہ سرد کھینچ کر بولے۔ اور پھر جب رضیہ نے بھی تو کہا تھا کہ آپ اینک کے بغیر اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے بل منگوایا۔ شیطان نے حسب معمول بل کا بغور مطالعہ کیا، دوبارہ میزان کر کے 3.5 آنے کی غلطی نکالی۔ بیرا بل درست کرا کے لایا، میں نے 4 آنے پلیٹ میں چھوڑ دیے۔ بیرے نے بہت برا منایا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ شیطان نے آواز دے کر واپس بلا لیا اور 4 آنے پلیٹ سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ ہم باہر نکلے، موٹر سائیکل سنبھالی اور جج صاحب کی کوٹھی کا رخ کیا۔ شیطان کا اصرار تھا کہ جس طرح ملازمت میں اینٹی ڈیٹ ملتی ہے، اسی طرح انہیں بھی وہ چند سال مل جانے چاہیے جو انہوں نے رضیہ کے عشق میں پہلے گزارے تھے۔ یعنی ان کا عشق تب سے گنا جائے جب وہ پہلی مرتبہ رضیہ پر عاشق ہوئے تھے۔ اس طرح وہ مجھ سے کافی سینئر ہو جاتے تھے۔ پھاٹک پر ہمیں ننا ملا جو غلیل لیے کھڑا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت آپا شکار کھیلنے گئی ہیں جج صاحب کے ساتھ۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ حکومت آپا کی جدائی میرے لیے ہمیشہ مسرت آمیز ہوتی ہے۔ شیطان بولے، کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا، جہاں وہ گئی ہیں وہاں کے جانوروں کو مسلح کر دیتا۔ ہم نے رضیہ کے متعلق دریافت کیا تو ننا بولا، یقین کیجئے بھائی جان، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آخر رضو آپا میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ دونوں کو پسند ہے۔ کم از کم مجھے تو وہ بے حد معمولی دکھائی دیتی ہیں۔ جب تم ہماری عمر کو پہنچو گے تو تمہارا معیار یقیناً بدل جائے گا۔ مگر میں نے تو عمر بھر ایسی لڑکی نہیں دیکھی جس نے مجھے متوجہ کیا ہو، ننے میاں نے بزرگوں کی طرح بیان دیا۔ شیطان ننے میاں کو دیکھ کر دانت پیستے اور قسم کھاتے کہ اگر وہ کبھی اسمبلی کے ممبر بن گئے تو ایک قانون نافذ کرائیں گے جس کی روح سے عشاق کو اجازت ہوگی کہ اگر محبوب کا کوئی اس قسم کا چھوٹا بھائی ہو تو اسے جاں بحق تسلیم کروا دیں۔ شیطان ان دنوں کچھ حساس سے ہو گئے تھے، باہر آتے ہی وہ حساس ہو جاتے ہیں۔ بیگم ملی، سناؤ لڑکو، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ تمہاری موٹر سائیکل کیسی ہے؟ جی خدا کے فضل سے اچھی ہے اور آپ کی خیریت کی طالب ہے، شیطان نے جواب دیا۔ بھائی جان، آپ کی موٹر سائیکل کی طاقت کتنی ہے؟ ننے میاں نے پوچھا۔ 2.5 ہارس پاور، یعنی 2 گھوڑے اور 1 بچھیرا۔ لیکن جس روز میں اس پر سوار ہوا تو یہ 3.5 ہارس پاور کی ہو جائے گی۔ امی جان، ہارس پاور کا ترجمہ کیجئے۔ مجھے کیا پتا کہ یہ کمبخت پاور ہاؤس کیا بلا ہے۔ قوت اسپ، ننا سینہ پھلا کر بولا۔ یہ دن بدن شرارتی ہوتا جا رہا ہے۔ آج کہیں سے ایک چھوٹا سا بچے کا بکرا پکڑ لایا، جو پھر ادھم مچایا ہے تو خدا کی پناہ۔ بیگم نے ذرا دوسری طرف دیکھا اور شیطان غائب تھے۔ امی جان، ایف اے خان صاحب کی موٹر آئی ہے۔ یہ ایف اے خان شاید کوئی فقیر احمد یا فدا احمد وغیرہ تھے۔ ان پر ننے میاں خاص طور پر مہربان تھے۔ ہر ملاقات پر سلام کے بعد سوال ہوتا، انکل آپ برسوں سے ایف اے خان کیوں ہیں؟ لوگ ایم اے ہو گئے مگر آپ بی اے خان تک نہیں ہوئے۔ مسز خان بھی آئی ہوں گی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اتنی دیر تم ننے کو پڑھاؤ، اس کا سبق بھی سننا، یہیں بیٹھے رہو، باہر مچھیاں اور مکھر بہت ہیں۔ سب سے پہلے ننے میاں نے اپنی تازہ ترین تھیوریاں پیش کیں کہ دراصل آسمان ایک سیاہ خول ہے اور اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اور اس خول کے پیچھے نہایت تیز روشنی رہتی ہے۔ ہم ان سوراخوں کو ستارے سمجھتے ہیں۔ یہ ہوائی جہاز والے اگر زیادہ اونچے چلے گئے تو اس خول سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔
اور یہ کہ کشش ثقل کے بالکل الٹ ایک اور کشش بھی ہے جو انسان کو آسمان کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کا نسخہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا، جس روز دریافت کر لیا گیا سفر میں بڑی آسانی ہو جائے گی، لوگ شوں سے آسمان کی طرف اڑ جایا کریں گے۔ اتنی دیر میں زمین گردش کرتی رہے گی اور وہ شہر دور چلا جائے گا۔ جب نیا شہر آنے والا ہوگا تو مخالف گیئر لگا کر کشش ثقل کے ذریعے نیچے اتر آیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انسان اپنا توازن کس طرح قائم رکھتا ہے۔ اگر 6.25 فٹ لمبے لٹ کو زمین پر کھڑا کیا جائے تو وہ فوراً گر پڑتا ہے، لیکن انسان کھڑا رہتا ہے اور نہیں گرتا۔ انہیں یہ بات بھی حیرت میں ڈالتی تھی کہ پانی پت کی لڑائیاں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کے بغیر کیوں کر فتح کی گئیں۔ بڑی مصیبتوں سے میں نے ننھے میاں سے پیچھا چھڑایا، دبے پاؤں باغیچے میں پہنچا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ نہایت سہانا سما ہے، معطر جھونکے چل رہے ہیں، تارے جگمگا رہے ہیں۔ چاند ابھی نکلا تو نہیں لیکن ارادہ کر رہا ہے۔ فوارے کے سامنے رضیہ اور شیطان یوں پوز بنائے کھڑے ہیں جیسے تصویر اتروا رہے ہوں۔ شیطان نے ایک لمبی آہ کھینچی، اتنی لمبی کہ میں حیران رہ گیا، اور بڑے غمگین لہجے میں بولے، ٹوٹے چمک چمک کے ستارے امید کے، ایک خواب تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا رہا۔ ایک خواب تھا کہ تابہ سحر دیکھتے رہے۔ رضیہ نے لقمہ دیا اور وہ دونوں روش پر چلنے لگے۔ وہ میرے قریب سے گزرے۔ شیطان تو اتنے قریب تھے کہ میں چاہتا تو گدگدی کر سکتا تھا۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اف، یہ ستارے کتنے اداس ہیں، رات بھر سنسان فضاؤں میں اکیلے ٹمٹماتے رہتے ہیں۔ میری زندگی بھی ستارے کی طرح اداس اور تنہا ہے۔ جس جگہ میں چھپا ہوا بیٹھا تھا وہ ایسی تھی کہ اگر ذرا بھی ہلتا تو نظر آ جاتا، اس لیے میں ان کا تعاقب نہیں کر سکا۔ اب وہ دونوں واپس آ رہے تھے۔ رضیہ کہہ رہی تھی، اول تو آپ ان سب کو ستارے نہیں کہہ سکتے۔ ستارے وہ ہیں جو سیاروں کی طرح گردش نہیں کرتے۔ مثلاً سورج ستارہ ہے، ہر ستارے کے گرد کئی سیارے گھومتے ہیں۔ اجرام فلکی اتنی حسین چیز نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثر اجاڑ اور بے نور ہیں۔ دونوں دور نکل گئے۔ اس مرتبہ لوٹے تو شیطان بڑے پردرد انداز میں کہہ رہے تھے، خدایا کیا اصرار ہے کہ جس سے محبت کرنے لگو اس کا دل پتھر کی سل بن جاتا ہے، بالکل بے حس، اور اس پر اتنا سا بھی تو اثر نہیں ہوتا۔ جب واپس آئے تو رضیہ کہہ رہی تھی، آپ نے یہ کیا فورڈ لگا رکھی ہے؟ فورڈ کا بیوک سے کوئی مقابلہ نہیں۔ فورڈ تو ان کاروں میں سے ہے جنہیں آج خریدو تو 2 سال بعد کھینچنے کے لیے بیلوں کی جوڑی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے قریب سے پھر گزرے۔ اس مرتبہ شیطان نے رضیہ کی کلائی تھام رکھی تھی، اس کی ننھی سی گھڑی کو بالکل آنکھ سے لگا رکھا تھا، اور کہہ رہے تھے، زمین اپنے محور کے گرد تقریباً 800 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اس لیے اب تک ایروناٹکس سے اس کا کوئی تنازع نہیں ہوا۔ اب جیٹ پروپلشن سے انقلاب آ جائے گا اور ہوائی جہاز 1000 میل گھنٹے کی رفتار سے اڑا کریں گے، لہٰذا زمین سے آگے نکل جایا کریں گے۔ ہمارے موجودہ وقت کا نظام بیکار ہو جائے گا، اور یہ تمہاری پیاری سی گھڑی بھی بالکل بیکار ہو جائے گی۔ اتنے میں جھاڑی میں سے کسی نے زور سے چینخ ماری، پھر ننھے میاں سرپٹ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں اور شیطان موٹر سائیکل پر واپس آ رہے تھے۔ ہوا تیز تھی اور وہ پیچھے بیٹھے تھے، اس لیے چلا چلا کر میرے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ ننھے میاں کے متعلق بے حد لطیف جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس مردود بچے کو رشوت دینی پڑے گی، لیکن اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ عشق مشق اور چھینک چھپائے نہیں چھپتے۔ یہ بتاؤ کہ آج باتیں کیسی ہوئیں؟ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ اس سے زیادہ رومانی گفتگو ناممکن تھی۔ بس سمجھ لو کہ حالات بڑے امید افزا ہیں۔ اور وہ کریمہ، نرینہ، مہینہ، تم نام غلط مت لو۔ میں چند دنوں کے لیے باہر چلا گیا۔ اس واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ شیطان دن میں 8-10 مرتبہ فون کرتے تھے۔ جو غریب فون پر بولتا اس پر بے حد خفا ہوتے، جیسے وہ جان بوجھ کر میری نقل و حرکت چھپا رہا ہو۔ اس افسانے کا اگلا حصہ ہم جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے یہ آڈیو بک کی کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل
بات کرتے ہیں کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے جیسے باذوق ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے بہت سی نیک خواہشات۔ خدا کرے کہ آپ سب کا ہر دن بہت اچھا گزرے۔